میں سب سے پہلے تو آپ کو اس نئے بلاک کی مبارک دیتا ہوں۔ کیونکہ مجھے پتہ ہے اس کو کتنے مشکل مراحل سے گزرا ہے۔ میں ڈاکٹر برکی کے ساتھ کانسٹنٹلی ان ٹچ تھا۔ اس کی بلڈنگ کے ڈیزائن بدلنے، کیسے آرکیٹیکٹ کے ساتھ میٹنگز، پھر باہر سے کنسلٹنٹ ہاسپٹل جو اسپیشلسٹ ہاسپٹل کا آرکیٹیکٹ تھا اس سے، تو یہ بڑا ایک مشکل وقت سے گزرا ہے، کیونکہ اس میں بڑی غلطیاں ہوئیں شروع میں، اور جس طرح بدقسمتی سے گورنمنٹ ہاسپٹلز میں ہوتی ہیں، تو یہ بڑا ایک مشکل پروسیس سے یہاں پہنچا۔ اور آج جب میں ہاسپٹل میں انٹر ہوا تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک گورنمنٹ ہاسپٹل کی اس طرح کی سٹینڈرڈ، اس طرح کی فیسلٹیز، اس طرح کی صفائی، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ ایک گورنمنٹ ہاسپٹل کی اس طرح کی سٹینڈرڈ، اس طرح کی فیسلٹیز، اس طرح کی صفائی، یہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ ایک رول ماڈل بنیں گے باقی بھی سارے گورنمنٹ ہاسپٹلس کے لیے۔ کیونکہ ہماری ملک جیسے ایوالو ہوا، ہم تو پہلی جنریشن ہے پاکستانیوں کی، جو ہمارے والدین تو ایک غلام ہندوستان میں پیدا ہوئے تھے، تو جو ہم نے شروع میں گورنمنٹ ہاسپٹلس دیکھے ان کی بہت اچھی سٹینڈرڈ تھی۔ ہم سب، میں، میری بہنیں، ہم سب گورنمنٹ ہاسپٹلس میں پیدا ہوئے تھے، اور کبھی بھی کسی کو کچھ ہوتا تھا گورنمنٹ ہاسپٹلس میں جاتے تھے، تو پرائیویٹ ہاسپٹلس کا تو کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ لیٹ سکسٹیز میں جا کے پرائیویٹ ہاسپٹلس شروع ہوئے پاکستان میں۔ اس سے پہلے سب گورنمنٹ ہاسپٹلس میں جاتے تھے۔ اس سے پہلے تو ہمارے جو سربراہ بھی تھے وہ لنڈن میں اپنا علاج نہیں کرواتے تھے، ان کا علاج پاکستان میں ہوتا تھا۔ بدقسمتی سے ایک بہت بڑا 70s کے بعد تباہی مچی پاکستان میں، جو نیشنلائزیشن ہوئی، اس نے یونیورسٹیز کا، سکولز کا، ہاسپٹلز کا سارا سٹینڈرڈز ہمارے نیچے آنے شروع ہوئے، اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی۔ دیکھیں، کوئی بھی ادارہ، اور ڈین صاحب آپ کے لیے بھی اور برکی صاحب آپ کے لیے بھی، کوئی بھی ادارہ جس کے اندر سزا اور جزا کا نظام نہیں ہوتا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ سارا جو سوویت یونین اتنا بڑی دنیا کی سپر پاور تھی، وہ پیچھے اس لیے رہ گئی کہ وہاں یہ سزا جزا کا قانون ختم ہو گیا، اور وہ سب کچھ گورنمنٹ سروسز تھی۔ اور گورنمنٹ سروسز کے اندر بھی کئی ملکوں نے، مثلا چائنا کے اندر، انہوں نے بڑا زبردست قانون بنایا ہوا ہے۔ وہاں میریٹوکریسی کا اتنا زبردست سسٹم ہے چائنا میں کہ وہ ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ تو میریٹوکریسی کا مطلب ہی ہے، جو ڈین صاحب آپ نے بات کی تھی پروفیشنلزم کی، پروفیشنلزم کا مطلب ہی یہ ہے کہ جو زیادہ محنت کرتا ہے، جو کام زیادہ کرتا ہے، جو قابل زیادہ ہوتا ہے، وہ اوپر چلا جاتا ہے۔ لیکن ہمارا گورنمنٹ کا سسٹم کیا ایوالو ہوا؟ جو سینئر ہے وہی اوپر جاتا تھا۔ اب سینئر اچھا ہے یا برا ہے، اس کو پروموشن، پے رائزز ملتی ہیں تنخواہ میں۔ جب آپ کو ہر سال پے رائز ملتی ہے، وہ سب کو ایک ہی جتنی پے رائز مل جاتی ہے۔ تو جب آپ ایک انسینٹیوز ہی نہیں دیں گے ایک سسٹم کے اندر محنت کو، قابلیت کو، تو وہ سسٹم تو کوئی بھی دنیا میں نہیں چل سکتا۔ اس لیے ہمارا جو 1970s کے بعد جو ہمارے سارے سسٹمز تھے، ہماری آپ واٹر شیڈ دیکھ لیں 70s میں، اس نیشنلائزیشن کی وجہ سے آہستہ آہستہ پاکستان کی یونیورسٹیز جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی تھی، پاکستان کی ڈگری دنیا میں مانی جاتی تھی، پاکستان کے ڈاکٹرز یہاں سے کوالیفائی کرتے تھے، دنیا میں کہیں بھی چلے جاتے تھے۔ لیکن آہستہ آہستہ ہماری ساری ڈگریز بھی نہیں مانی گئی، ہماری انسٹیٹیوشنز بھی نیچے جانی شروع ہو گئی۔ اور آج جو ہم یہ کوشش کر رہے ہیں، جو MTI کی بات کر رہے ہیں، ہاسپٹل ریفارمز کی، سارا مقصد ہی یہ ہے کہ واپس اس سزا اور جزا قانون پہ جائیں، قابلیت کو ریوارڈ کریں۔ جو محنت کرتا ہے اس کو اس کا پھل ملے، اس کو الاؤنس، اس کو بونسز ملیں، اس کو پے رائز ملے، اور جو کام نہیں کرتا اس کو پہلے وارننگ ملے، ڈیموشن ملے، پھر نکال دیا جائے۔ تو یہ تو اگر یہ سسٹم نہیں ہے، کوئی دنیا کے اندر سسٹم کام نہیں کر سکتا۔ آج تک اللہ نے بھی سزا اور جزا کا قانون اس لیے دیا ہوا کہ ہمیں محنت کریں، ہم
ہم اچھے انسان بنیں. اللہ نے بھی انسینٹیو دیا ہوا ہے, نہیں تو کسی کو کیا ضرورت پڑی کہ اگر کسی میں فرق ہی نہیں ہے تو کوئی کیوں محنت کرے. تو ہمارا یہ جو ریزسٹنس آتی ہے کئی دفعہ ایم ٹی آئی ریفارمز کی, میں وہ سارے لوگوں کو یہ پیغام آج دینا چاہتا ہوں. کئی میں سوچتا ہوں جی کہ ڈاکٹرز اس کے خلاف ہیں. کیسے آپ اس کے خلاف ہو سکتے ہیں؟ کیا آپ چاہتے نہیں کہ آپ کے گورنمنٹ ہاسپٹلز اچھے بنیں؟ کیا یہی چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہاسپٹل میں صرف غریب آدمی آئے اور پرائیویٹ ہاسپٹل میں پیسے دے کے آدمی جائے؟ جس معاشرے میں بھی یہ ہو جاتا ہے کہ ایک غریب آدمی کو نام ایک معاشرہ موقع دیتا ہے اوپر آنے کا تعلیم میں, نہ اس کو اچھی نوکریاں ملتی ہیں, علاج اس کا بری ہاسپٹل میں وہ ہوتا ہے جو کہ ایک عام انسان سے بھی نیچے سب سٹینڈرڈ علاج ہوتا ہے, گندے کمرے ہوتے ہیں ان کے, بیماریاں بیچارے انفیکشنز لگ جاتی ہیں ہاسپٹلز میں جا کے. تو وہ ایک سسٹم ہے. اس سسٹم کو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ کفر کا نظام چل جائے گا لیکن ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. جس معاشرے میں ظلم اور ناانصافی ہوتی ہے وہ کبھی پروگریس نہیں کرتا. چائنا کی جب ہم بات کرتے ہیں, ان کا میں نے سسٹم دیکھا ہے, اسٹڈی کیا ہے, اس کے اندر اتنی زبردست میرٹوکریسی ہے. انہوں نے جو میرٹ کا سسٹم لے آئے وہ اتنا زبردست ہے کہ وہ چائنا کو, ساری دنیا ڈری ہوئی ہے کہ اب کون روکے گا اس کے پروگریس کو. ہمارے لیے پاکستان کے لیے بھی یہ سبق ہے. ہمیں اپنی انسٹیٹیوشنز کو, گورنمنٹ انسٹیٹیوشنز کو, ان سب میں میرٹوکریسی لے کے آنی ہے. اور ہم نے اپنے جو ایک گورنمنٹ ہاسپٹل کے اندر ایک انسان آتا ہے یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی انشاءاللہ انسان آتا ہے, تو دیکھنا یہ ہے کہ اس کے اندر فرق نہ کیا جائے. شوکت خانم کے اندر جو پہلے دن, ابھی بھی میری وہ سٹیٹمنٹ ہے, جب آج سے 26 سال پہلے ہاسپٹل کھلا تو پہلی چیز میں نے ان کو کہی تھی, ہماری ویژن یہ ہے کہ چاہے جو ایک انسان آئے گا, چاہے اس کے کپڑے پھٹے ہو, چاہے وہ غریب آدمی ہو, چاہے جو بھی ہو, اس کے اندر فرق نہیں کیا جائے گا. اور یہ ہمارے لیے شروع میں بڑا مشکل تھا کیونکہ ہمارے ایک کلچر ایوالو ہو گیا تھا کہ جو بیچارہ پیسے نہیں دیتا تو اس کو اور طرح ٹریٹ کرتے تھے, جو پیسے دیتا اس کو اور طرح کرتے تھے. ہم نے اپنے ہاسپٹل میں پھر یہ کیا کہ ہم نے ڈاکٹرز نرسز کو پتہ ہی نہیں چلنے دیا پیسے کون دیتا ہے اور مفت کون آتا ہے, تاکہ فرق نہ کر سکے انسانوں میں. اور انشاءاللہ جو آپ کا یہ لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل میں یہ جو نیا بلاک ہے, اس سے ایک نئی سوچ آنی چاہیے. جو بھی ہاسپٹل میں آئے گا اس کے اندر آپ کو میں یقین دلاتا ہوں کہ جب ایک مریض کو جو تکلیف میں آتا ہے, اس سے آپ کے صرف جب رویہ ٹھیک ہوتا ہے, آدھا تو وہی ریلیکس کر جاتا ہے. وہ جب وہ دیکھتا ہے کہ اس کو انسانیت, ایک نظام مل رہا ہے, ایک ہیومین سسٹم مل رہا ہے, تو اس کی آدھی بیماری تو وہ ریلیکس کر جاتا ہے. اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. میں آپ کو, برکی صاحب آپ کو بھی, ڈین صاحب آپ دونوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ آپ نے انگرین کرنا ہے. ہمیں شروع میں مسئلے تھے, پھر ہم نے ریفریشر کورسز کیے اپنے سٹاف کے, بار بار ان کو سمجھایا. اور آج یہ میرا, کیونکہ اللہ میں ایمان ہے, یہ میرا یقین ہے کہ وہ ہاسپٹل ایک معجزہ ہے. شوکت خانم اور یہ بھی کہ کوئی بھی اس کی مثال نہیں ہے کہ پرائیویٹ ہاسپٹل جو خسارہ کرے کوئی 12-13 ارب روپے کا ہر سال, 12-13 ارب کا خسارہ کرے اور قوم اس سے زیادہ پیسے دے دے اگلے سال. اس کی کوئی مثال نہیں ہے. یہ اللہ کی برکت آتی ہے. جب ایک انسٹیٹیوشن میں انسانیت ہوتی ہے, اس میں اللہ کی برکت آتی ہے. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ نیا کلچر یہاں سے شروع ہو, LRH سے, اور وہ سارے KP کے ہاسپٹلز سے پھر سارے پاکستان میں جائے. دیکھیں, لوگ جو رول ماڈلز ہوتے ہیں وہ کم ہوتے ہیں. ساری پبلک رول ماڈلز نہیں ہوتی, رول ماڈل کم ہوتے ہیں. ان کو دیکھ کے پھر ایک پورے معاشرے کے اندر چینج آتی ہے. اسی طرح آپ نے اس کو LRH کو, کیونکہ زبردست ہاسپٹل بنا ہے, پہلے تو اس کی صفائی نیا کھلا ہے, آپ نے اس کو بالکل صاف رکھنا ہے. چیلنج یہ نہیں کہ آج کیسا ہے, چیلنج یہ ہے کہ 2 سال 3 سال 5 سال کے بعد کیسا ہے. اور آپ نے اگر وہ رکھیں گے, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں, میرا جو ایکسپیرنس ہے پاکستانیوں کا, جس وقت آپ پاکستانیوں کو کوالٹی دیتے ہیں, یہ قوم پھر اس کو پوری طرح بیک کرتی ہے, اپریشیٹ کرتی ہے. ہماری آج نمل یونیورسٹی 90% اسکالرشپس ہیں. عام گھرانوں کے بچے آ کے کوالٹی ایجوکیشن لے رہے ہیں, لیکن کیونکہ کوالٹی ایجوکیشن لے رہے ہیں, جو وہاں سے نکلتا ہے اس کو اچھی نوکریاں ملتی ہیں,
اس کو ہماری ڈونیشن زیادہ آنی شروع ہو جاتی ہیں، اور ان ڈونیشنز پہ ماشاءاللہ اب یہ پوری ایک نالج سٹی بننے جا رہی ہے۔ تو اسی طرح LRH کو بھی جیسی جیسی لوگوں کو کانفیڈنس ہوتا جائے گا، اب ہم نے ہیلتھ کارڈ انٹروڈیوس کر دیا ہے۔ ہیلتھ کارڈ کا مطلب یہ ہے کہ کمپٹیشنز ہو جائے گی پرائیویٹ ہاسپٹلز اور گورنمنٹ ہاسپٹلز کی اب، کیونکہ جدھر بھی مریض کے پاس عام آپ کے شہری کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا وہ کہیں بھی جا سکتا ہے، وہ گورنمنٹ ہاسپٹل بھی جا سکتا ہے، پرائیویٹ ہاسپٹل میں بھی جا سکتا ہے۔ تو آپ کے اوپر کمپٹیشن ہوگی گورنمنٹ ہاسپٹلز میں کہ آپ کو اٹریکٹ کرنا پڑے گا مریضوں کو۔ پہلے تو صرف غریب آدمی آتا تھا، کوئی ضرورت نہیں تھی کسی کو اپنے آپ کو پش کرنے کی، اور اب پرائیویٹ ہاسپٹلز کے اوپر بھی پریشر پڑے گا، گورنمنٹ ہاسپٹلز میں، کیونکہ غریب سے غریب آدمی کے پاس اب ہیلتھ کارڈ ہوگا اور اس کے پاس چوائس ہوگی، جو اس کو اچھا علاج ملے گا وہ ادھر جائے گا، اور یہ پھر خاص طور پہ گورنمنٹ ہاسپٹلز کے لیے ان کے لیے بڑا ایک کمپٹیشن ہوگی۔ میں پھر سے آپ سب کو مبارک دیتا ہوں، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی آج یہ کوالٹی آپ کی دیکھ کے۔ شکریہ۔ وزیر اعظم عمران خان ڈاکٹروں اور طبی عملے سے خطاب کر رہے تھے، پشاور میں اس وقت موجود ہیں، اور ان سے خطاب کرتے انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ کا یہ منشور رہا ہے کہ انہوں نے طبی سہولیات عوام کے دروازوں تک پہنچانی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہی سہولیات جو کہ ایک امیر شخص کو ملتی ہیں میڈیکل سے ریلیٹڈ